وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم. عليك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوائت نويت سنة سنة الاعتکاف. الاعتکاف. حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری فوت شدہ سنت زندہ کی اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی نہیں ہوتے تو عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اس پر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر جو حدیث کا پہلا حصہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ جس نے میری فوت شدہ سنت زندہ کی اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بعض اچھے کام ایسے ہوتے ہیں، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اگر ہم شروع کر دیں گے، یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کو اگر آپ کریں گے تو دوسروں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ایک یہ ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری فوت شدہ سنت کو زندہ کیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے سنت کو زندہ کیا، سنت پر عمل کرنے کا جو بندہ سبب بنا۔ تو اس میں بندہ خود سنت پر عمل کر کے بتائے لوگوں کو تاکہ لوگ اسے دیکھ کر عمل کرے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھار دوستوں میں ایک بندہ اگر آگے بڑھ کر کسی سنت پر عمل کر لے تو دوسرے دوست جو ہے اسے دیکھ کر عمل کریں گے، یا کبھی کبھار بندہ اس کی ترغیب دلائے، فضائل وغیرہ بتا کر اسے باقاعدہ جو ہے موٹیویٹ کرے سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ تو اس طریقے سے بھی اگر سامنے والا بندہ آپ کی باتوں سے اگر سنت پر عمل کرنے والا بن گیا تو تب بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس کا سبب بنے اور کوشش کرے تو دوسروں کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ نیکی کی دعوت دینا، اس میں خود ایک پیچھے جو پہلو نمایاں موجود ہے وہ عظیم پہلو یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا، دوسروں کو ہم نیکی کی طرف بلانا، جس کی وجہ سے ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ ہم خود بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی سے بھلائی کے حوالے سے ہم لوگوں کو بلائیں اور برائی سے منع کریں۔ تو اگر ایک بندہ بھی ہماری وجہ سے اگر نیک کام کر لے تو بہت زیادہ اس پر ہمیں اجر ملے گا۔ جیسے ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اگر ایک بندہ بھی اگر ہدایت پالے میری وجہ سے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اگر ایک بندہ بھی ہدایت پالے تو 100 اونٹوں کو صدقہ کرنے سے بھی افضل ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ باعث برکت اور باعث بلندی درجات ہے کہ ہم دوسرے ہماری وجہ سے جو ہے نیک کام کر لیں اور ان کا ثواب بھی ہمیں ملے۔ تو ایسے اس سے جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں اگر اس کی اولاد اگر نیک عمل کر رہی ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ یعنی نارملی بندہ مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا جو کاؤنٹر ہے، نیکیوں کا جو میٹر ہے وہ ختم ہو جاتا، لیکن اس کا نیک اولاد اگر ہے، اس کی نیک اولاد ہے، اس کے بچے اگر نیک ہیں تو خود بخود اسے ثواب اور نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اگر اس نے علم چھوڑ کر دنیا سے اگر وہ رخصت ہوا ہو، جیسے کسی کو سکھا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کوئی کتاب لکھ دی، تو جتنے لوگ اسے پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ثواب جاریہ اگر ہے، جیسے پانی کا کنواں کھدوا دیا یا کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا جس سے لوگ بعد میں سیکھ رہے ہیں، تو جتنے تا قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے ان سب کا ثواب اس بندے کو قبر میں ملتا رہے گا۔ اگرچہ وہ جی کچھ ایسے کام کر کے اس دنیا سے جائیں، پتہ نہیں کہ کب ہماری زندگی ختم ہو جائے، کب ہماری سانسیں ٹوٹ جائیں، کب ایک کون سا ایکسیڈنٹ ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے اور اندھیری قبر میں اتار دے۔ اسی لیے جیتے جی کچھ ایسے نیک اعمال ہم کر لیں جس کی وجہ سے ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہو اور مسلسل ہماری نیکیاں چلتے رہیں۔ تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا عمل اس کے ساتھ، یقیناً یہ گناہوں کے حوالے سے ہے اور نیکیوں کے حوالے سے ہے، کچھ حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن کبھی کبھار دوسروں کا ثواب بھی آپ کو مل سکتا اور دوسروں کا گناہ بھی آپ کو مل سکتا، جو آگے فرمایا گیا کہ جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان پر بھی گناہ ہوگا اور اس بندے پر بھی وہ وبال ہوگا جس نے اس کام کو، برے کام کو شروع کیا۔ تو جس کا عمل اس کے ساتھ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کا گناہ کسی کے اوپر نہیں ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ اسی طریقے سے ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کی نیکی دوسرے کو نہیں دی جائے گی، یہ بھی ناانصافی ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا کریم علیہ السلام نے خود یہ ہمیں بتا دیا، قدرت کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا سبب بنتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ نیکی کرتے ہیں تو خود بخود ان سب کا ثواب اسے ملتا ہے۔ خالی یہ ایک ایکسیپشن ہے، نارملی کس کا ثواب اسے، کس کا گناہ اسے، لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اس گناہ کا سبب آپ بنے، آپ کی وجہ سے وہ بندہ اگر گناہ کر رہا تو اس کا وبال آپ پر بھی ہوگا، آپ کی وجہ سے وہ بندہ نیک کام کر رہا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں ہم ترکیب دلا سکتے، تو اس سے بھی بات پتہ چلی کہ دوسروں کو ہماری نیکیوں کے ذریعے سے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کی نیکیوں کا فائدہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو بندہ خود بھی نیکیاں کرے اور ایسا کام کر جائے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی نیکیوں کا بھی ثواب اسے ملتا رہے۔ ایسے بہت سارے اعمال ہیں، نماز کی بندہ ترغیب دلا دے۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں روزانہ 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ مریدین حیرت ہوئے، حضرت روزانہ تو صرف 5 ہی نماز ہے، آپ 25 نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ تو حضرت فرماتے کہ میں نے 4 لوگوں کو نمازی بنا دیا، وہ 4 لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، ان کے 20 نمازیں اور میری 5 نمازیں، اس طریقے سے مجھے 25 نمازوں کا ثواب روزانہ ملتا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے کتنے لوگ نماز پڑھ لیے۔ تو ایسے بہت ساری نیکیاں ہیں کہ آپ ترغیب دلائیں گے، لوگوں کو بولیں گے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کوئی اجتماع کا میسج، کوئی اجتماع کا امیج، کوئی پیغام آپ کسی پروگرام کا اگر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، نماز کی دعوت دیں گے، چلتے پھرتے لوگوں کو آپ بلائیں گے تو خود بخود آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر کوئی بندہ نیکی کی دعوت دے تو اسے کیا اجر ملے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نیکی کی دعوت دیں گے تو انشاءاللہ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے زندہ کی میری سنت کو فوت شدہ، تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ہوگا اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو سنت کی طرف بھی بلائیں، نیکیوں کی طرف بھی بلائیں، نماز کی طرف بھی بلائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں ان کا ثواب بھی ملے گا، بشرطے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔